رہی ہے سمیرہ، ابھی ساتھ رہیے گا۔ ابھی عباس اراغچی ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے اہم ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات کے لیے رعایتیں دی گئی ہیں۔ آبنائے ہرموز پر بحری ناکہ بندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جانب سے یہ اہم ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات کے لیے رعایتیں دی گئی ہیں۔ بعض منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جانب سے یہ اہم ٹویٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات کے لیے رعایتیں دی گئی ہیں۔ آبنائے ہرموز پر بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے۔ بعض منجمد اثاثوں کی بحالی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ اقدامات کی تفصیلات اور عمل درآمد کے مراحل آئندہ مذاکرات سے مشروط ہیں۔ یہ اہم نوعیت کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ عباس اراغچی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات کے لیے رعایتیں دی گئی ہیں۔ آبنائے ہرموز پر بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے۔ بعض منجمد اثاثوں کی بحالی پر اتفاق ہوا ہے۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ لیبنان جنگ کے خاتمے کی جانب بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ اہم ٹویٹ سامنے آئی ہے۔ عباس اراغچی کی جانب سے یہ بالکل واضح کیا گیا ہے کہ لیبنان جنگ کے خاتمے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اقدامات کی تفصیلات اور عمل درآمد کے مراحل آئندہ مذاکرات سے مشروط ہیں۔ یہ اہم جو بیان ہے عباس اراغچی کا وہ سامنے آیا ہے۔ سمیرہ، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ یہ بالکل جو عباس اراغچی نے ابھی ٹویٹ کی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات کے لیے انہیں رعایتیں ملی ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے اور بعض منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ لیبنان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو یقینی طور پر یہ ایرانین کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مثبت خبریں ساری سامنے آئی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ایران کی معیشت کا بڑا انحصار پیٹرو کیمیکل مصنوعات پر ہے، تیل کے فلو پر ہے۔ اور آپ اگر وہ خرگ آئلینڈ کی ہسٹری بھی دیکھیں، خرگ آئلینڈ ابھی تک کیوں مرکز نگاہ بنا ہوا تھا تمام تر تفصیلات کے اندر، یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اٹیک کی بھی اس کے اوپر آتی تھی باتیں کہ میں اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہوں یا کروں گا، یا ہم ادھر سے تیل چراتے رہے ہیں، کافی چیزیں بیچ میں آتی رہی ہیں۔ اور دنیا نے اس پورے جو تنازع میں جو سب سے بڑی سٹڈی کی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کی اور خرگ آئلینڈ کی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس تمام تر چیپٹر کے اسٹوڈنٹس نہیں بھی تھے، انہوں نے اس تمام تر چیپٹر کو بڑا ڈیپلی سٹڈی کیا، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ایران کی معیشت کا انحصار سب سے زیادہ کن چیزوں کے اوپر ہے۔ اب اگر وہ عباس اراغچی کی جانب سے یہ ٹویٹ آیا ہے تو بڑا خوش آئند ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو تاکہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ دنیا کی وہ تمام تر ممالک جن کا انحصار ایرانی تیل پر ہے یا پھر اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرنے والے تیل پر ہے، یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور آج ایک چیز اور بھی اس میں ازراہ مذاق میں کہتی چلوں کہ ایک چیز آج بھارت کے لیے بھی سبق ہے کہ اس کے ہاں کا بھی تیل اور گیس پورا کرنے کے لیے پاکستان نے مذاکرات کر دی۔ انہیں پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ بھارت کی بہت بڑی ڈپینڈنسی ہے اس کے اوپر۔ تو لہٰذا ایک چیز یہ، اور ایک دوسری بڑی حوصلہ افزا بات سامنے آئی ہے عباس اراغچی کے ٹویٹ سے کہ جو فروزن ایسٹس ہیں، اور وہ فروزن ایسٹس بڑے ٹیکنیکل ہیں، وہ ایرانی بات کرتے ہیں تقریباً $100 ارب سے زیادہ کی، مگر ابھی ان کو یہ کہا گیا تمام تر مذاکرات میں کہ ابھی آپ کم از کم بھی 20 سے 24 ارب ڈالر کی ریلیز کی توقع رکھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 20 سے 50 ارب ڈالر تو صرف چین کے ساتھ ان کا اٹکا ہوا ہے جو فروزن ایسٹس کی مد میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھارت میں ایک بڑی ان کا ایک بہت بڑا پیسہ پھنسا ہوا ہے۔ پھر ابھی امیڈیٹ جو ان کو پیسہ ملے گا یہ وہ پیسہ جو جنوبی کوریا میں منجمد تھا، یہ ان کی تیل کی ہی آمدن تھی، مگر جب وہ منجمد ہوا پوسٹ انقلاب اور اس کے بعد کے ادوار میں تو وہ پھر قطر منتقل کیا گیا، اور شرط رکھی گئی تھی کہ اس کو انتہائی ضروری انسانی صورتحال جہاں پہ انسانی بحران کی شکل اگر پیدا ہوتی ہے تو تبھی اسی شکل میں اس کو قطر سے نکالا جائے گا، مگر اس پہ بھی ہم نے کبھی کوئی اتنی بڑی پیش رفت نہیں دیکھی ماضی میں۔ تو 6 سے 7 ارب ڈالر وہ اماؤنٹ ہے جو قطر کے پاس ہے اس وقت۔ اسی طرح بھارت، چین، عراق اور خاص طور پہ امریکہ میں ڈائریکٹ کی یہ اماؤنٹ موجود ہے جو کہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ بنتی ہے۔ تو اگر 100 میں سے ابھی اگر ایران کو 25 اور یا پھر 50 بھی دیے جاتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ وہ ہوگی، ایک بہت بڑی حوصلہ افزا چیز ہوگی جس سے وہ ایران کی اثر نو تشکیل کر سکتے ہیں، معیشت کی تشکیل کر سکتے ہیں،
اور باقی بھی اگر پیسہ ملتا ہے آپ وہ فنڈ کو بالکل نہ بھولیں اس میں جو کہ انہوں نے ریہیبلیٹیشن کے نام پر مانگا ہے کمپنسیشن امریکہ سے، اور امریکہ بھلے اس کو اپنی جیب سے دے یا دوسرے لوگوں سے ادا کرائے، وہ دے گا تو صحیح وہ پیسہ. تو لہٰذا صحیح. وہ پیسہ $300 بلین اور یہ $100 ارب اور $400 ارب اگر ایران کے معیشت میں پمپ ان ہوتا ہے تو یقیناً ایران وہ پہلے والا ایران نہیں رہے گا. اور پھر اس پیسے کے علاوہ اگر ان سے پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں معاشی تو اس خطے میں بھی ایران نہ صرف کم اور بیک بالکل کرے گا بلکہ شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایران اب بھی وہ پہلے والا شاید ایران نہ رہے جتنی اس ساری صورتحال میں جس طرح ابھر کر سامنے آیا. فیصل صاحب، ابھی آپ جیسے فرما رہے تھے دونوں فریقین یہ سمجھ چکے ہیں کہ اور اس بات پر آ چکے ہیں کہ یہ تنازع حل ہونا چاہیے، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا. ابھی جو عباس اراغچی کی ٹویٹ ہے، اگر خدا نہ خواستہ امریکی صدر اس کی ریجیکشن میں کوئی ٹویٹ نہیں کر دیتے تو اس کو دیکھا جائے تو یہ لگ رہا ہے کہ دونوں فریق واقعی سنجیدہ آج بات چیت ہوئی ہے اور دونوں فریق یہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات اب حل ہونے چاہیے. جی معظم، ایکچولی میں اس وقت آپ کے اسائنمنٹ ڈیسک کو یہی پوائنٹس لکھوا رہا تھا قطر کے حوالے سے اور یہ ہرمز کے کھلنے کے حوالے سے. جس وقت آپ کی بیپر کی کال آئی تو جو میرے پاس معلومات ہیں، کیونکہ میں تو بنیادی طور پر رپورٹر ہوں، میں تو امیجنیشن پہ اور ہائپوتھیٹیکلی رپورٹنگ نہیں کرتا، نہ تجزیہ کر پاؤں گا. تو حقائق یہ ہیں کہ ایران کو اور ایران نے اسی لیے وہ کام کیا جیسے اسلام آباد میں جے ڈی وینس کو ایک کال پہ واپس بلایا گیا تھا، اور اس میں ٹیسٹ کمیونیکیشن پاکستانیوں کی تھی. جب وہ اٹھ کر گئے تو پاکستانیوں کو معلوم تھا کہ وہ واپس ان کو لے آئیں گے، لیکن اسرائیل پر اپنا جو وہ ہے احتجاج ریکارڈ کرنا اور اسرائیل کی لبنان پر بیجا دست اندازی کو رکوانے کے لیے یہ ایک پوائنٹ بہت ضروری تھا، تاکہ امریکہ بھی اسرائیل کو بتا سکے کہ ہماری ٹاکس اور وائس پریزیڈنٹ کے لیول کی ٹاکس، کوئی چھوٹے لیول کی نہیں، وہ اسٹال ہو جاتی ہیں، وہ رک جاتی ہیں آپ کی اس صرف ایک چھوٹے سے حملے کرنے سے اور چند لوگوں کو شہید کرنے سے. گو کہ انسانی نقصان، انسانی جانوں کا ضیاع تو بہت بڑا ضیاع ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت آپ سوئٹزرلینڈ پر بھی توجہ رکھیں اور ساتھ ساتھ ٹرکی اور مصر کے رول کو بھی دیکھیں، اور جو بھی سینٹر پیریفری ریلیشن ہوں گے ایران کے باقی خلیجی ممالک کے ساتھ، اس میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ اسرائیل کے ساتھ کون کمیونیکیٹ کرے گا. تو اسرائیل کے ساتھ ٹرکی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے جس کے سفارتی تعلقات ہیں، اور اس کے پاکستان اور پاکستانی عسکری قیادت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور سیاسی قیادت کے ساتھ بھی. ساتھ ہی ساتھ جو مصر ہے وہ ریسیپینٹ ہے امریکن اور اسرائیلی ایڈ کا آفٹر کیمپ ڈیوڈ اکارڈ، تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں. اور جب امن کی بات آئے گی، آلریڈی اگر آپ کو یاد ہے جب غزہ کی جنگ رکوائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل فورس ہوگی اور اس کو ٹرمپ ہیڈ کرے گا یا جو کچھ بھی ہے. تو اس میں بھی اسی قسم کی ایک امن فورس کی بات کی جا رہی تھی. اور غزہ کوئی لبنان سے اتنا دور نہیں ہے، اور جہاں پر یہ اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کہیں نہ کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ امریکی فزیکل وہ پریزنس نہیں ہوگی فوجوں کی، لیکن وہ ممالک جو کہ یا امریکی حلیف ہیں جن کو امریکہ چاہتا ہے. ترکی کے بارے میں البتہ اسرائیل کی کافی ریزرویشن رہی ہیں ماضی میں، لیکن اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں ترکی کی سفارتکاری کو آپ کوئی کم سفارتکاری نہ سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عسکری قوت کو بھی کم نہ سمجھیں. یقینی طور پر فیصل صاحب ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ پھنسا ہو کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، آپ کی پلاننگ یہ چل رہی ہو دہائیوں سے، تو ایسے میں یقینی طور پر جو سب سے بڑا دشمن اگر دیکھتا ہے اسرائیل اپنا تو وہ ایران کو ہی دیکھتا ہے. تو کیا اسرائیل یہ افورڈ کرتا ہے یا وہ یہ افورڈ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ ہم ایران کو ایک ایسی صورتحال میں جو ہے چھوڑ دیں کہ ایران آگے بہت بڑی قوت بن کر سامنے آئے جسے وہ اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت تو میں اس امن کو فائنلی اچیو کرنے کے لیے ابھی بھی کافی فاصلہ ہے، کافی مشکلات ہیں، اور اسرائیل کی جس طرح کی نیچر ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیل اکیلا ہو چکا ہے، اور وہ جس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا وہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ آج یا کل میں وہ اناؤنس کر دیں. وہ ایمبارگوز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹیرف بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کی امداد کی بندش کی دھمکی بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے.